الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الله تعالى في موضع آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم حجاج کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا مہربانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کا موقع عنایت فرمایا. اس سعادت پر جتنا شکر کیا جائے، جتنی شکر گزاری کی جائے کم ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی جگہ پر ایک ایک زبان بھی ہوتی تب بھی میں اس سعادت کا شکریہ بجا نہیں لا سکتا. محترم حضرات، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہماری یہ سعادت ہمارے لیے آنے والی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنے. یہ حج ہماری آنے والی ساری زندگی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حج سیکھ کر جائیں، حج کی معلومات حاصل کر جائیں، حج کی تربیت لے کر جائیں. تبھی حج ہمارے لیے انقلاب اور تبدیلی اور زندگی میں نئے دور کا آغاز بن سکتا ہے. اسی غرض اور اسی مقصد کے تحت لبیک ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد نے سال گزشتہ سے عازمین حج کے ایک ماہی تربیتی کورس کا آغاز کیا اور الحمدللہ بڑی تعداد میں حجاج کرام نے اس سے استفادہ کیا. حجاج کرام کے مشوروں کو سامنے رکھ کر حج کی خصوصی دعائیں، حج کے مسائل، حج جنرل انفارمیشن کے نام سے 3 CDs تیار کرنے کا پروگرام کیا گیا اور الحمدللہ اسی سلسلے کی یہ پہلی کوشش ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس چھوٹی سی ناکارہ کوشش کو کامیاب فرمائے اور اس کے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر اثرات اور بہتر سے بہتر نتائج سامنے آئیں. محترم حضرات، حج جنرل انفارمیشن بے انتہا ضروری چیز ہے. ایک حاجی صاحب اگر اس طرح کی معلومات اور اس طرح کی جنرل نالج ان کے پاس ہوگی تو ان کا وقت زیادہ سے زیادہ قیمتی اور وہاں کے انوار و برکات اور وہاں کی نورانی ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم حج کی جنرل انفارمیشن جتنا جان سکتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں مدینہ منورہ اور مکۃ المکرمہ کی 2 الگ الگ جنرل انفارمیشن انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں کی سرزمین اور وہاں کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے قیمتی ہے. وہاں کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے یہاں ہماری ساری زندگی کے برابر ہے. اگر ہم نے وہاں جا کر وہاں کے قیمتی لمحات اور وہاں کے قیمتی مقامات اور بابرکت فضا میں ہم نے وہ چیزیں حاصل نہیں کی تو پھر ہمیں لوٹنے کے بعد افسوس ہوگا کہ کاش ہم پہلے سے جانتے ہوتے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر یہ جنرل انفارمیشن آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. گرامی قدر، مدینہ منورہ ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے بے انتہا قابل احترام، بے انتہا قابل برکت شہر ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنا مسکن بنانا طے فرمایا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اسی شہر مبارک میں آباد ہے۔ سارا شہر مدینہ ہمارے لیے عزت و احترام اور وہاں ہماری قدردانی کا تقاضا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب ہم پہنچیں گے تو سب سے پہلی اور ہمارے جذبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے عشق و محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق و وابستگی اور بے چین جذبات کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم پہلے سے زیادہ جلد سے جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیں۔ اور تجربہ بھی یہ ہے کہ ہمارے حاجی صاحبین مدینہ منورہ پہنچتے ہی، بلڈنگ میں اترتے ہی فوراً روضہ اطہر پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن بعد میں جو نتائج سامنے آتے ہیں کہ حاجی صاحب پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری اور سلام پیش کرنے کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو نہ انہیں دروازہ ملتا ہے نہ انہیں اپنی بلڈنگ نظر آتی ہے، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ راستہ گم کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں نہ صرف وہ پریشان ہوتے ہیں بلکہ ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کے گروپ کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں تو پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے خیال اور پورے پاس و لحاظ کے ساتھ اس بات کو ضروری سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری سے پہلے ہم اپنے سفر کی تھکان کو دور کریں، اپنے سامان کو ایک جگہ ترتیب سے جما دیں، بھوک اگر لگ رہی ہو تو کھانے سے فارغ ہو جائیں، نیند اگر آ رہی ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد نہا دھو کر نیا لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بے انتہا گروپس اور بے انتہا ڈیلیگیشنز آتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کی بے انتہا تعریف فرمائی اور کہا کہ سب سے بہترین گروپ اور سب سے بہترین وفد اور جماعت وہ ہیں جو وفد قیس کے ساتھ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے عشق و محبت اور مجھ سے تعلق کی وجہ سے کوئی جلد بازی نہیں کی، بلکہ اپنے جانوروں کو تم نے ایک جگہ باندھا، اپنے جانوروں کو تم نے پانی پلایا اور ان کو چارہ دیا، اور اس کے بعد تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوئے، کھانا کھایا اور پھر نہا دھو کر خوشبو لگا کر میرے پاس پہنچے کہ جب میری خدمت میں تم پہنچ چکے تو اب دنیا کی کوئی ضرورت تمہیں اب باقی نہیں رہی، اطمینان کے ساتھ تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ تو حضرات، یہ حدیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مسلمان پوری تیاری کے ساتھ اور پورے مستعدی کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو۔ محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو ایک معمول بنا لیا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جب کبھی ہم حاضر ہوں اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھ جائیں اور کچھ دیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھ بھری زندگی اور اسلام کے لیے آپ کی تکالیف، دعوت دین کے لیے آپ کی قربانیوں کو یاد کریں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو یاد کریں گے تو ہماری حاضری بالکل اس پیالے کی طرح ہوگی جس کے اندر پیالہ بالکل بھر چکا ہے اور بالکل چھلکنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے